الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، ایام اذاں ہیں اور یہ ایام جو دھیرے دھیرے اختتام کے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، یقینی طور پر ان ایام میں جو بھی غم انگیز تاریخیں ہیں، تمام غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا، جس میں ہم سوگواری اور عزاداری کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یہ غم ان ایام میں سب اگر جمع کیا جاتا ہے تو یہ عزائے سید الشہداء، عزائے کربلا کے ایام بن جاتے ہیں۔ پروردگار متعال ان ایام عزا میں ہماری اس عبادت عزا کو شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ہم سب کو عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرمائے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مشہور فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ فطری اور طبیعی طور پر ہر چھوٹا اپنے بڑے کے وجود سے قائم ہوتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے وجود سے ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کا یہ حصہ واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ مگر پوری تاریخ اسلام میں مفکرین اور محدثین کے اذہان کو جس جملے نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور جس کے بارے میں علماء نے دقیق بحثیں کی ہیں، وہ جملہ یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اکرم جو نانا ہے حسین ابن علی کے، جو جد ہیں، ایک نانا، ایک جد، ایک بزرگ اپنے چھوٹے سے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب کربلا سے نہیں ملا انسانیت کو، کہ جہاں حسین ابن علی نے اپنے نانا کے دین کو زندہ جاوید کر دیا، جہاں مقصد پیغمبر کو حیات جاویدانی عطا کر دی۔ پیغمبر اکرم جس دین کو لے کے آئے تھے، جس شریعت کو لے کے آئے تھے، وہ شریعت جب دم توڑ رہی تھی، پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد، جب ولایت اہل بیت سے انحراف کے ذریعے امت نے تمام زمانے جاہلیت کی اقدار کو
دوبارہ سے زندہ کر لیا تھا جب امت اسلام ان تمام جاہلانہ اقدار کو دوبارہ اپنے اندر جگہ دے چکی تھی، جن کو مٹانے کے لیے، جن کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے اپنی عظیم رسالت کا فریضہ انجام دیا، اور اس راہ میں اتنی مصیبتیں پیغمبر دی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ پیغمبر نے اتنی اذیتوں کو برداشت کر کے جس دین کا، جس مذہب کا، جس شریعت کا قیام کیا تھا، مسند خلافت پیغمبر پر جو طہارت پاکیزگی کی جگہ تھی، وہاں یزید جیسا بدکار آ کر بیٹھ گیا تھا اور کھلے عام احکام شریعت محمدی کی مخالفت بھی کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، فسق و فجور عام ہو رہا تھا، اور اس سماج کی پستی کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جس کا حاکم یزید جیسا بدکار بن جائے۔ امت اسلام اس منزل پہ آ چکی تھی۔ حسین ابن علی کا عظیم اور تاریخی قیام جو آپ نے تحریک کربلا اور قیام کربلا کی صورت میں کیا ہے، وہ قیام معمولی قیام نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے اس قیام کو جب سے شروع کیا تھا، ایک ایک قدم حسین ابن علی سوچ سمجھ کر اٹھا رہے تھے۔ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں واقعات رونما ہوتے گئے، ایک واقعہ تشکیل پاتا گیا۔ حسین ابن علی اپنے اس مشن کو جس باریکی کے ساتھ لے کے چل رہے تھے، ہر قدم حسین سوچ سمجھ کے اٹھا رہے تھے تاکہ کربلا روز قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے درس ہدایت اور نمونہ عمل بن جائے۔ آپ اگر باریکی سے جائزہ لیں، کربلا حریت کا استعارہ ہے، کربلا آزادی کا استعارہ ہے، کربلا شجاعت اور مردانگی کا استعارہ ہے۔ کربلا نے امت پیغمبر کی سوئی ہوئی غیرت اور حمیت کو بیدار کیا ہے۔ کربلا نے اسلامی معاشرے سے اس جمود کو توڑا ہے جس کا یہ امت 50 سال میں شکار ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیے، ایک بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ چونکہ یزید مسند خلافت پہ آ گیا تھا، اس لیے امت میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، نظام امت اسلام اس لیے خراب ہو گیا تھا کہ یزید جیسا بدکار مسند خلافت پہ آ گیا تھا۔ مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا جملے کی قدر کیجئے گا کہ کربلا جب ہوئی ہے تو یزید مسند خلافت پر تھا، اور یہ یاد رکھیے کہ امت کا نظام یزید کے آنے سے خراب نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ یزید تھا جو خراب نظام کا نتیجہ تھا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یزید کے آنے سے امت کا نظام خراب نہیں ہوا ہے، یہ یزید تھا جو خراب نظام کا نتیجہ تھا۔ ایسا تھوڑا ہی ہوا کہ سن 61 ہجری میں یکایک حالات نے پلٹی کھائی، ایک بار میں امت اتنی پستی میں چلی گئی کہ یزید جیسا بدکار آ کر مسند خلافت پر بیٹھ گیا۔ یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید نتیجہ تھا اس انحراف کا جس کی طرف امت کو لے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے یزید تو پیغمبر کے 50 سال بعد آیا، ٹھیک ہے، سن 61 ہجری یعنی 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہے، 61 ہجری میں کربلا ہوتی ہے۔ یزید آیا پیغمبر کے 50 سال بعد، مگر یزید سے بہت پہلے اس امت کا حال کیا تھا؟
اس کو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے، اور ان مثالوں کو جب ہم سنتے ہیں تو انسان حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ اسلامی سماج، وہ دین، وہ شریعت جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے، کیا اس شریعت میں اتنا بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ 50 سال میں یہ حال اسلام کا ہو سکتا ہے؟ واقعہ 25 ہجری سے پہلے کا ہے، یعنی پیغمبر اکرم کو گئے ہوئے ابھی 25 سال پورے نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ 35 ہجری سے پہلا ہے، امیر المومنین کے خلافت پہ آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے اندازہ لگائیے، 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات، 35 ہجری سے پہلے کا واقعہ، اس کا مطلب پیغمبر کو گئے ہوئے بھی 25 سال پورے نہیں ہوئے۔ اسلامی سماج کو اتنا پست بنا دیا گیا تھا کہ مدینے میں جو گورنر ہے ولید ابن عقبہ، حاکم مدینہ، حاکم کوفہ، رات میں جو شراب پی کے سوتا ہے، رات میں جو شراب پی کے سوتا ہے، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا حکمراں، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، یہ ولید ابن عقبہ ہے، کوفے کا گورنر ہے۔ شراب رات کو جو پی کے سویا، اس کا خمار صبح تک نہیں اترا تھا۔ نماز صبح حضرت جی کو پڑھانا تھی، روایت کہتی ہے کہ مسجد میں آئے اسی نشے کی حالت میں، اور آ کے مسلمانوں کو صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ یہ مشہور واقعات ہیں جو آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ کوفے کا گورنر ولید ابن عقبہ نشے میں نماز صبح 2 کی بجائے 4 پڑھاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تعجب اس پڑھانے والے پر نہیں ہے جس نے پڑھا دی، تعجب اس معاشرے پر ہے جس نے پڑھ لی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور اب تاریخ بتاتی ہے، میں امت میں بگاڑ کی بات کر رہا ہوں، حسین نے جو قیام کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یزید کے آنے سے نظام خراب نہیں ہوا، یہ یزید تھا جو خراب نظام کا نتیجہ تھا۔ 25 سال پیغمبر کو نہیں ہوئے گئے ہوئے، جو دین رسول اللہ قیامت تک کے لیے لائے تھے اس کے ساتھ ایسا کھلواڑ کہ ایک شرابی مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز صبح 2 کی بجائے 4 پڑھاتا ہے، اور پیچھے نمازی 4 رکعت پڑھنے کے بعد جب کانا پھوسیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں، تو یہ پلٹ کے پوچھتا ہے کیا ہوا، کچھ کم رہ گئی ہو تو اور پڑھا دوں؟ امت اسلام کا حال آپ دیکھیے، ابھی رسول کو گئے 25 سال نہیں ہوئے، یزید تو 50 سال بعد کی بات ہے، ایک حاکم شراب کے نشے میں نماز پڑھاتا ہے مسلمانوں کو 2 کی بجائے 4، پھر پلٹ کے پوچھتا ہے کہو تو اور پڑھا دوں، میں آج موڈ میں ہوں۔ یہ امت کا حال ہے۔ اب دوسرا واقعہ سنیے، یہ واقعہ 37 ہجری کا ہے، امیر المومنین کا دور خلافت ہے، شام کا لشکر علی سے لڑنے کے لیے شام سے روانہ ہونے والا ہے۔ 37 ہجری کا مطلب یہ ہے پیغمبر کو گئے ہوئے ابھی 27 سال ہوئے ہیں، دین کی تقدیر کے ساتھ یہ کھلواڑ جاری ہے۔ شام کا لشکر علی سے لڑنے کے لیے صفین کی طرف جانے والا ہے۔ سالار لشکر کا آرڈر آیا کہ لشکر صفین کی طرف کوچ کرے۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ اتفاق یہ ہے
کہ جس دن لشکر کو چلنے کا حکم دیا گیا اس دن اتفاق سے بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا۔ اس لشکر کو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اس لشکر کو جو علی سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا، ایک بات سوجھی یا یہ شوق کہہ لیجئے، جمعہ پڑھنے کا شوق، بڑے ادب سے حاکم کے پاس یہ درخواست بھجوائی، ریکویسٹ، کہ دیکھیے نا سرکار، آج بدھ ہے، کل جمعرات، پرسوں جمعہ، ہم علی سے لڑنے تو جائیں گے مگر اتنی گزارش ہے کہ بس کل کی بات ہے، ہم جمعہ پڑھ کے جائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے صاحب، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ بس کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ، آج کی بجائے ہم پرسوں جائیں گے۔ حاکم نے اپنے وزیر خاص عمرو عاص کو بلایا، عمرو، یہ نادان جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں مگر معاملہ 2 دن ڈیلے ہو جائے گا۔ کہا امیر اس میں کیا مشکل ہے، یہی تو موقع ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے کہ تمہاری امت محمد پر پکڑ کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ کہا پہیلیاں نہ بجھا، عمرو عاص صاف بول، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ ان نادانوں سے کہو کہ کیا ہوا، جمعہ ہی تو پڑھنا ہے، پرسوں کی بجائے آج پڑھ لو۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر کو گئے ہوئے 27 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھی۔ یزید تو 50 سال بعد آیا ہے۔ اب کربلا کا کرم ہر مسلک، ہر فرقے، ہر مسجد پر یہ ہے کہ کربلا سے پہلے ایک شرابی جانماز تک آ سکتا تھا، جمعے کی نماز بدھ کو ہو سکتی تھی، مگر کربلا کے بعد قیامت تک کوئی شرابی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حسین کی قربانی نے مسجدوں کے تقدس کو بچایا، حسین کی قربانی نے جانمازوں کی پاکیزگی کو بچایا، حسین کی قربانی نے دین کے تقدس کو بچایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور 25 سال کے اندر اسلامی معاشرے کو اتنا مردہ بنا دیا گیا تھا، اتنا مردہ کہ کوئی حقائق کے لیے بولنے والا نہیں تھا، سچائیوں کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور میں نے دوپہر کی مجلس میں یہ بات عرض کی ہے کہ حسین نے جب مکہ چھوڑ کے کربلا کا رخ کیا تو یہ عین موسم حج تھا۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے حسین سیدھے کربلا نہیں گئے، مکہ آئے، رجب سے ذی الحجہ تک حسین مکہ میں ہیں، اور جب حج شروع ہونے والا ہے حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ 50 سال میں جس سوچ نے اسلامی سماج کو اپنی پکڑ میں لے لیا تھا، جکڑ میں، حسین اسے توڑنے کے لیے نکلے تھے۔ قیام کربلا کا اصل ہدف کیا تھا؟ یا ابا عبداللہ، امت جو کرنے آ رہی ہے مکہ، وہ وہی تو کام ہے جو آپ کے نانا نے بتایا ہے، حج آپ کے نانا نے بتایا ہے نا، تو امت کرنے آ رہی ہے، آپ حج کو عمرے سے بدل کے حج چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ بڑا سوال ہے۔ اچھا، جو حاجی حج کرنے آ رہے ہیں خانہ کعبہ تک،
تو بالیقین یہ جب کعبے آئے ہیں، مکہ آئے ہیں، تو نمازیں بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے، طواف کعبہ بھی کریں گے۔ تو یا ابا عبداللہ، اس معاشرے میں سب کچھ تو ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، طواف کعبہ بھی ہو رہا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، پھر آپ کس کے لیے قیام کر رہے ہیں؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے سماج میں۔ شاید حسین نے اس موقع کا انتخاب اسی لیے کیا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی اسلامی اور مسلمان نسلوں کو یہ بتا سکے کہ یاد رکھو، جس سماج میں سب کچھ ہو رہا ہو مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، اس سماج کی نماز نماز نہیں ہوتی، روزہ روزہ نہیں ہوتا، حج حج نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ حسین علی مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے ہیں تاکہ اس امت کو یہ بتا سکیں کہ تم نے سب کچھ کیا، عبادت کر رہے ہو مگر مقصد عبادت کو بھلا بیٹھے ہو، بندگی کر رہے ہو مگر مقصد بندگی کو بھلا بیٹھے ہو۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا میں عرض کروں آپ کی خدمت، عبادت اللہ کے فائدے کے لیے تھوڑی کی جاتی، اللہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ عبادت اس لیے نہیں رکھی اللہ نے کہ اللہ کو کوئی فائدہ چاہیے، اس لیے رکھی ہے انسان عبادت کرتا جائے، اشرفیت منزل پہ فائز ہوتا جائے، شرف حاصل کرتا جائے، بلندی حاصل کرتا جائے۔ یہ معاشرہ عبادت کر رہا تھا، سجدہ اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ ہمارے سجدے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے، کہ نہیں، سجدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب سجدے میں پیشانی رکھتے ہیں نا تو اسی پیشانی میں اللہ نے دماغ رکھا ہے۔ سجدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، توجہ میری طرف مبذول رہے، سجدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب سجدے میں سر رکھو تو اس پیشانی میں جو دماغ ہے اس میں یہ بات راسخ کر لو، بٹھا لو کہ پوری کائنات وجود میں تنہا ایک ذات ہے اللہ کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ دیکھیے میں مفہوم عبادت کی طرف، صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ تشریف لائیں آقا، تشریف لائیں، تشریف لائیے، ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اس وقت کا اسلامی عبادت کر رہا تھا مگر مقصد عبادت کو بھلا تھا۔ کربلا اس کے لیے ہوئی، سجدہ جہاں بہت سارے مفاہیم ہیں اس میں ایک اہم مفہوم سجدے کا یہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھو تو دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ پوری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ کربلا اس مفہوم کو بیدار کر رہی تھی، پوری کائنات میں ایک ذات ہے اللہ کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتنے سر بلند ہو جاؤ، اتنے سر بلند ہو جاؤ کہ سر نوکے نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالم کے آگے جھکتا نظر نہ آئے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو سجدہ حسین نے جو زیر خنجر کیا، اس سجدے نے امت کو یہ بتایا کہ بندگی اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، تمہارے اپنے شرف انسانی کو پہچاننے کے لیے۔ ایک عبادت گزار عبادت بھی کر رہا ہو
اور یزید جیسا فاسق و فاجر اس کی گردن پہ مسلط بھی ہو، اس سے بڑی پستی کیا ہو؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کربلا نے اس سائے ہوئے سماج میں جس مفہوم کو زندہ کیا وہ عزت انسانی کا مفہوم ہے، عزت نفس۔ آپ کربلا کو بھی جب ملاحظہ کرتے ہیں جا بجا حسین کا یہ سبق نظر آتا ہے، الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ حسین نے مفہوم عزت کو زندہ کیا۔ ایک بات سنیے، کربلا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے استعارہ بن گئی شجاعت کا، مردانگی کا، عزت نفس کو پہچان کا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، طویل گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے بڑے اجمال سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، کربلا آج بھی ہمارے لیے عزت، مردانگی، شجاعت اور شرف کی درسگاہ ہے۔ کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے صاحب، یہ تو آنسوؤں کے سائے میں جب دل کی زمین نرم ہوتی ہے تو اس میں شجاعتوں کے شجر لگائے جاتے ہیں۔ اور فرما رہے حسین ابن علی کا ماتم کربلا، تأسیس کربلا نہ فقط بہر ماتم است۔ کربلا صرف رونے رورانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کروں جو بہت کم وقت میں بات عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، روز عاشورہ سارے بزرگ بالیقین جانتے ہیں اس بات کو۔ آپ بزرگوں سے ادب سے عرض کروں، جوانوں اور بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ نے بھی یقیناً بچوں کو بتایا ہوگا۔ یہ روز عاشور ہمارے گھروں میں ایک ادب جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روز عاشور ایک عزادار جب دوسرے عزادار سے ملے تو اس دن سلام نہ کرے، سلام نہ کرے۔ سلام کی بجائے یہ جملے دہرائے جاتے ہیں، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ یہ ایک لمبا فقرہ ہے، 2 جز ہیں اس کے۔ بعض وقت آپ علماء سے ملتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ روز عاشور ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام نہ کرو، اس لیے کہ جس دن فاطمہ کا دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ سلام دعا ہے نا سلامتی کی، کیا کہنا ہے؟ عظم اللہ اجورنا، سال بھر پڑا ہے، کوشش کریے ان فکروں کو یاد کر لیجئے گا۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ دوسرا جملہ ہے وَأَن يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي علیہ السلام۔ مفہوم سنیے، پہلا جملہ جو عزادار کو دوسرے عزادار سے روز عاشورہ کہنا ہے، پہلا جملہ تعزیت کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جملہ تعزیت کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دوسرا جملہ شجاعت کا ہے، درس شجاعت۔ وہ کیا ہے؟ پھر عزادار کہتا ہے دوسرے عزادار سے کہ اللہ مجھے اور تمہیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ مجھے اور تمہیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے، وارث حسین حجت آخر کے ساتھ۔ اب توجہ فرمائیے گا، علماء یہاں فرماتے ہیں پہلا جملہ تعزیت کا ہے، عظم اللہ، دوسرا جملہ شجاعت کا درس ہے، اس لیے کہ انتقام لینے کی بات وہ نہیں کرتے جو بزدل ہوتے ہیں۔
انتقام لینے کی بات وہ کرتے ہیں جن کے یہاں شجاعت پائی جاتی ہے، مردانگی پائی جاتی ہے۔ تو پہلا جملہ تعزیت ہے، دوسرا جملہ درس شجاعت ہے، ایک عزادار، اور یہیں سے ایک حسین ابن علی کے ماتمدار عزادار کو اپنا وقار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منزلت، مرتبہ بہت بڑا ہے حسین کے ماتمدار کا۔ انتقام لینے کی بات اگر اس جملے میں ہو رہی ہے جو معصومین نے سکھایا ہے، تو انتقام پہلے تو وہ قوم لیتی ہے جس میں مردانگی اور شجاعت پائی جاتی ہو۔ دوسری بات سمجھیے، انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ ذرا سی باریک منزل ہے مگر میں آسان کر کے بیان کروں گا۔ انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ انتقام لینے کا حق اسے ہوتا ہے جو کسی کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی جگہ میں آپ کو لے آیا۔ علامہ جوادی آملی علیہ الرحمہ، آیت اللہ جوادی آملی مدظل لہ العالی حیات ہے، عظیم عالم دین، فرماتے ہیں کہ اگر عزادار انتقام کی بات کر رہا ہے تو انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ اسے جو کسی کا وارث ہو۔ اب عزادار اپنے مرتبے کو سمجھے۔ ایک عزادار صرف عزادار نہیں ہے بلکہ وہ وارث ہے مقصد حسین کا۔ اس لیے ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رہے، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر۔ ایک عزادار عزادار بھی ہے اور وارث بھی ہے خون حسین کا۔ اچھا، یہ بات بھی ضروری ہے وضاحت کرنا کہ جس وراثت کی بات یہاں ہو رہی ہے، ہر عزادار وارث ہے خون حسین کا۔ جس وراثت کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ حسب اور نسب کی وراثت نہیں ہے، وہ مقصد کی وراثت ہے۔ جس طرح زیارت وارثہ، زیارت امام حسین ایک زیارت ہے، چونکہ وہاں وراثت کی بات ہے اس لیے اسے آپ زیارت وارثہ بولتے ہیں۔ اس زیارت میں کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، سلام ہو تم پر اے آدم صفی اللہ کے وارث، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ تمام انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ جس طرح حسین ابن علی آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کے مقصد کے وارث ہیں، اسی عزادار قیامت تک حسین کے خون کا وارث ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہ غرب۔ تو روز عاشور ہمیں جو جملہ کہنے کی تاکید کی گئی ہے وہ جملہ خود درس شجاعت بھی ہے۔ جہاں سوگواری اور عزاداری ہے روز عاشور، وہیں عزم اور ہمت اور شجاعت کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا ظلم سے ٹکرانے کے لیے بھی ہے، کربلا ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں ایک بھی حسین کا عزادار ہوتا ہے، اس سماج میں یزیدوں کو چین کی نیند سونا نصیب نہیں ہوتا۔ تجربہ گواہ۔ دیکھیے نا، شب بیداری کریں گے، گریہ وزاری کریں گے، انجمنیں آئیں گی۔ میں ایک مفہوم کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں۔ ماتم کیا ہے؟ اگر ہمارے جوان ماتم کے مقصد کو سمجھ کے ماتم کریں گے تو واللہ زندگی میں بڑا انقلاب آئے گا۔
لیکن ہمارے سماج کی خرابی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے سماج کی خرابی آج یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ ہم ماتم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ چونکہ ہدف کو بھلا دیا ہے، ہم میں سے بہت سے اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ ماتم کا مطلب ہے نوحے کی سنگت، ماتم کا مطلب ہے انجمن کی لے، ماتم کا مطلب ہے اتنی زور سے ماتم کریں کہ اگلی انجمن کا ماتم دبا دیں۔ مقابلہ آرائیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم مفہوم ماتم کو سمجھ کے ماتم نہیں کرتے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عزادار ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان مفہوم ماتم کو سمجھ کے ماتم کرے تو ہنسنا تو دور کی بات، لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی۔ پتہ ہے ماتم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت، دنیا کی کسی بھی لغت اور ڈکشنری کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، جب ماتم کا مطلب آپ پڑھیں گے تو ماتم کا مطلب ہے انسان شدت غم سے مضطرب ہو کر جب تڑپ کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، اس کیفیت کا نام ہے ماتم۔ جب کسی ماں کے جوان بیٹے کی لاش گھر میں آتی ہے تو وہ اضطراب کی کیفیت میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے میرے لال، چھاتی پیٹ کے کہتی ہے ہائے میرے لال۔ اسی طرح تڑپ کے ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام ہے ماتم۔ سچ بتائیے، جو اس مفہوم کو سمجھ کے ماتم کر رہا ہے وہ مسکرا سکتا ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، شب بیداری ہو، انجمن کہیں جائے، سوگوار بن کے جاؤ، ماتمدار بن کے جاؤ، مفہوم ماتم کو سمجھ کے ماتم کرو تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ شدت غم سے تڑپ کے انسان جب ماتم کرتا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم جلوس لے کے جا رہے ہوں اور لوگ ہمیں ہنستا ہوا دیکھیں تو ہمارے مکتب، ہمارے مذہب کی شبیہ خراب ہو۔ دیکھیے، عزادار بن کے جائیے۔ ایک مفہوم کی طرف اشارہ کروں کہ ہمیں جو سلیقہ عزا ملا ہے، میں آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کسی اور موقع پر دیگر مفاہیم آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس وقت مجھے ٹرین ہے، اس لیے بھی وقت میں کمی ہے۔ میں بہت اجمال کے ساتھ ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے۔ ہمیں جتنا سلیقہ عزا ملا ہے وہ کربلا کے بعد 40 سال رونے والے امام سے ملا ہے، سید سجاد زین العابدین۔ ہماری جتنی عزاداری ہے وہ تأسی ہے، پیروی ہے اسی گریہ ازاری کی جو سید سجاد نے کیا۔ امام کا گریہ کربلا کے بعد 2 طرح کا تھا، دونوں عزاداری ہے، دونوں پرسداری ہے، دونوں گریہ ہے، مگر ایک باریک سا فرق ہے دونوں میں، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم عزا خانے میں جمع ہو کے گریہ ازاری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، گھر میں جمع ہو کے مجلس کرتے ہیں عزا خانے میں، امام باڑے میں، یہ امام سید سجاد کے اس گریے کی پیروی ہے جو امام گھر میں کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے؟ جو امام گھر میں کرتے تھے یہ اس گریے کی پیروی ہے۔ سامنے کھانا آتا تھا، پانی آتا تھا تو کربلا والوں کو یاد کر کے روتے تھے، ہیں؟ روئے نا سید سجاد؟ یہ جو عزا خانے میں یا گھر میں ہم گریہ کرتے ہیں مظلوم کربلا پر، یہ اس گریہ کی پیروی ہے جو امام گھر میں کرتے تھے۔ اور جو ہم جلوس لے کر جاتے ہیں عوام کے درمیان، بازار میں، یہ سید سجاد کے اس گریہ کی پیروی ہے جو امام بازار میں آ کے کرتے تھے، بازار میں آ کے کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب سید سجاد بازار میں آتے تھے، سید
سید سجاد مدینے ہی نہیں ساری کائنات کی سب سے معزز ہستی کا نام تھا اس وقت. آپ فرزند رسول ہیں, خاندان رسالت کے امامت کے فریضے پر فائز ہیں. ایسی ذات, مدینے کا اتنا بڑا انسان, مدینے کا اتنا عظیم انسان جب بازار میں آتا تھا تو روایت کہتی ہے سارا بازار امام کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا. آج فرزند رسول بازار میں آئے ہیں, فرزند رسول اور میرا مولا سید سجاد جتنی توجہات امام کی طرف آتی تھی ان ساری توجہات کو کربلا کی طرف موڑ دیتے تھے. سب امام کو دیکھ رہے ہیں, امام بھرے بازار میں. یہ بھی یاد رکھیے امام ہر روز بازار میں نہیں آتے تھے, کبھی کبھی. سب امام کو دیکھ رہے ہیں, او فاطمہ کا لال آج بازار میں آیا. امام ان توجہات کو جو امام کی طرف ہے سارے بازار کی, اسے موڑ دیتے تھے کربلا والوں کی مظلومیت کی طرف. بیچ بازار کسی قصاب کو روک لیتے تھے, بھائی اس جانور کو کہاں لے جا رہا ہے؟ تو قصاب کہتا تھا مولا فرزند رسول میں اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. روایتیں آپ کی سنی ہوئی. کہ بھائی ذبح کرنے لے جا رہا ہے, کہاں مولا؟ کہ یہ بتا تو نے اسے پانی تو پلا لیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا مولا ہم قصاب ہیں, جانور کو مگر تب تک ذبح نہیں کرتے جب تک پانی نہ پلا لیں. یہی وہ وقت ہوتا تھا جب امام کربلا کا رخ کرتے تھے. بابا آج ایک قصاب بھی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے. بابا آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. پھر کیا ہوتا تھا عزاداروں؟ پھر یہ ہوتا تھا کہ تنہا امام نہیں روتے تھے, سارا بازار روتا تھا. میں نے کہا جب جلوس لے کے بازار میں جاتے ہو تو یہ پیروی ہے سید سجاد کے اس گریے کی جو امام بازار میں آ کے کرتے تھے. ہاتھوں کو جوڑ کے ادب سے کہہ رہا ہوں, واللہ جب بازار میں جلوس لے کے جاؤ نا تو ایسے عزادار بن کے جاؤ کہ صرف تم عزادار نہ بنو, زمانہ حسین کے لیے سوگوار ہو جائے. آپ بھی اس قوم کے فرد نہیں ہیں جو بازاروں میں ہر روز جاتے ہوں, آپ ان گھرانوں کے لوگ نہیں ہیں جو بازار میں روز ٹہلتے ہوں. آپ جس دن ننگے سر برہنہ پا گریبان چاک آستینوں کو چڑھا کر ایک پریشان حال کی طرح بازار میں جاتے ہیں نا تو ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے. یہ معزز گھرانے کے لوگ آج اس حال میں اگر بازار میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ آپ کا جانا بھی بازار میں اسی طرح ہونا چاہیے جیسے سید سجاد. ایسے بازار میں جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے زمانہ حسین پر گریا کرے, تمہارے کردار اور وجود سے جوانوں حسین کی مظلومیت کا پیغام عام ہو. دیکھیے, اور جنہیں یہ کام کرنا چاہیے اگر وہ مسکراتا نظر آئے, نعوذ باللہ ہنستا نظر آئے, تو ہم مذہب کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کر رہے ہیں. میں وہ مولوی ہوں جس نے منبر سے اپنی ذمہ داری پہ یہ بات کہی, آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. میرے جوان بچوں, اگر جلوس 8 گھنٹے کا ہے اور آپ 5 گھنٹے عزادار رہ سکتے ہیں تو بس 5 گھنٹے جلوس کے ساتھ رہیے. جب طبیعت تبدیل ہونے لگے, جب غم کی کیفیت ختم ہونے لگے, جب ہنسی آنے کا اندیشہ ہو تو جلوس چھوڑ کے گھر آ جاؤ, مگر وہاں ہنس کے مذہب کا پیغام خراب نہ کرو. گھر آ جاؤ گے تو زیادہ اجر و ثواب ہے. اتنی دیر جلوس کے ساتھ رہو
جتنی دیر آزادار رہ سکتے ہو، چونکہ یہ جس مظلوم گھرانے کا ماتم ہے، ایسا ظلم آل محمد کے ساتھ ہوا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ 28 صفر روز شہادت پیغمبر اکرم اور امام حسن مجتبی کا یہ دن اسلامی تاریخ کا سب سے قیامت خیز دن ہے۔ پیغمبر کی وفات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، پیغمبر کی رحلت کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے عزاداروں۔ اس مصیبت کا حال اور اندازہ تو کوئی علی کے حال سے لگائے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب پیغمبر کا وقت آخر تھا تو رسول اللہ کا سر علی کے زانوں پہ تھا۔ پیغمبر آخری سانسیں لے رہے تھے اور علی کی حالت ایسی تھی جیسے علی کا سانس بھی اکھڑ رہا ہو۔ اور جب پیغمبر نے دنیا سے آنکھیں بند کر لی تو روایت کہتی ہے شیر کبریا علی مرتضیٰ پیغمبر کے سر کو آغوش میں لے کر اس طرح تڑپ کے روئے، علی ایسے تڑپ کے روئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی کے ساتھ سارے در و دیوار رو رہے ہیں۔ قیامت کی تاریخ ہے عزاداروں، شیر کبریا فاتح خیبر رسول اللہ کے سر کو آغوش میں لے کر اس طرح تڑپ کے روئے کہ روایتیں کہتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے در و دیوار رو رہے ہوں۔ قیامت کی تاریخ ہے، قیامت خیز۔ رسول اللہ کی شہادت جو معصومین کی روایات کے مطابق شہادت ہے، وفات نہیں۔ پیغمبر اکرم کا اس دنیا سے جانا نقطہ آغاز ہے آل محمد کی مصیبتوں کا۔ عزاداران مظلوم کربلا، نقطہ آغاز ہے آل محمد کی مصیبتوں کا، اس لیے کہ اگر پیغمبر نہ جاتے تو فاطمہ دروازے کے پیچھے پیسی نہ جاتی، دروازہ نہ گرایا جاتا۔ رسول کی لاڈلی بیٹی سبت علیہ سبت علیہ میں سرنا لیالیا کا مرثیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے نہ جاتی۔ وفات پیغمبر قیامت خیز تاریخ ہے۔ اگر رسول اللہ اس دنیا سے نہ گئے ہوتے تو علی کو 25 سال خاموشی کا درد نہ اٹھانا پڑتا۔ پیغمبر اس دنیا سے نہ جاتے تو علی کے سر پہ ضربت نہ لگتی۔ پیغمبر اس دنیا سے نہ جاتے تو حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں نہ گرتے۔ پیغمبر نہ جاتے تو حسین کو اس طرح کربلا میں پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 فقرے مصائب کے مجلس تمام۔ روایت کہتی ہے کہ جب شہزادہ حسن کو زہر دیا گیا تو زہر نے جسم کے اندر جو قیامت برپا کی، اس میں کلیجہ کٹ کے رہ گیا حسن مجتبی کا، اور بار بار کلیجے کے ٹکڑے دشت میں گر رہے تھے۔ کل رسول اللہ کا سر رسول اللہ کا سر علی کے زانوں پہ تھا، آج حسن مجتبی کی جب یہ حالت ہوئی تو حسن کا سر حسین کے زانوں پہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ حسین اپنے بھائی کی حالت دیکھتے جاتے ہیں، آنسو بہاتے جاتے ہیں۔ اس بھیا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرتے حسین دیکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیلے تھے، وہ بھیا جس کے ساتھ کبھی
پشت رسول پہ سوار ہوتے تھے، کبھی نانا کو ناقہ بنا کے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ حسین اپنے بھائی حسن کی یہ حالت دیکھ رہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ یکایک حسین مظلوم کی آنکھوں سے آنسو گرے اور امام حسن کے چہرہ اقدس پہ گرے۔ امام حسن نے آنکھیں کھولی غش سے اور اپنے بھیا حسین کو روتے دیکھا۔ پتہ ہے عزادارو کیا کہا؟ سن لیجئے، مجلس تمام اسی کے ساتھ۔ حسین کو روتے دیکھا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہر معصوم نے اپنے وقت آخر جس مظلوم پہ آنسو بہائے وہ مظلوم حسین ہے۔ ہر معصوم نے اپنے وقت آخر تاریخ کا اگر گہرائی سے جائزہ لو، ہر معصوم نے وقت آخر حسین پہ آنسو بہائے۔ رسول اللہ زندگی بھر حسین پہ روتے ہوئے گئے۔ فاطمہ کا جنازہ جب شب کی تاریکی میں تیار تھا، بچے رخصت ہو رہے تھے، حسین قریب نہیں آیا تو فاطمہ کے بندے کمر کھل گئے، بندے کفن کھلے، ہاتھ اٹھا کے کہا آجا میرے لال، آجا میرے سینے سے لگ جا، اس لیے کہ کل کربلا کی زمین ہوگی، تیرا لاشا ہوگا۔ جس امام کا وقت آخر آیا اس نے حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہائے۔ بعض روایات کے مطابق کل کی جو تاریخ ہے 29 صفر، یہ امام رضا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پتہ ہے عزاداروں، جب امام رضا مامون الرشید کے زہر سے بستر پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، زہر کی شدت، امام اپنے بستر پر مچل رہے تھے اور امام کا وقت آخر قریب آ گیا امام رضا کا، تو اپنے صحابی ابو السلط ہروی کو قریب بلایا۔ ابو السلط میرے قریب آؤ۔ ابو السلط قریب آئے، کہا ابو السلط ایسا کرو، میرے بدن کو بستر سے اٹھا کے خالی زمین پہ لٹا دو۔ ابو السلط نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اس حالت میں آپ کو بستر پہ ہونا چاہیے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ابو السلط میں اپنے جد حسین کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، وقت آخر میرے جد کا لاشا زمین پر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسن مجتبیٰ نے آنکھیں کھولی، حسن مجتبیٰ نے آنکھیں کھولی۔ اپنے بھیا حسین کو اس طرح جب روتے دیکھا تو وقت آخر پتہ ہے حسن مجتبیٰ نے کیا کہا؟ جس کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، اس حسن نے لبوں پہ خون لگا تھا، اپنے بھائی حسین کو دیکھا، ایک بار کوشش کی لبوں پہ مسکراہٹ لانے کی، پھر کہا بھیا حسین، حسین تم میری مصیبت پہ اس طرح تڑپ کے مت رہو، اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین میری مصیبت کا دن تیری مصیبت سے بہت چھوٹا ہے بھیا۔ آج میرے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کل تم زمین کربلا سے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو جمع کرو گے، مگر کوئی نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایت کرنے والا، نہ رغائے آدھا ہوگا۔ بھیا تیری مصیبت بڑی عظیم ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم حسین ماتم حسین